کبھی کبھار نا ہم سٹوری سنتے ہیں اور بڑی تیزی سے ہم آگے نکل جاتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہے, ہی از اسٹینڈنگ اگینسٹ دا ہول ورلڈ. یعنی نوجوان ہیں, اور جنرلی نوجوانوں کو نا ایک ویک ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے سوسائٹی کا, اور نوجوان خود سمجھ بیٹھتے ہیں اپنے بارے میں, اچھا میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا چینج لے کے آ سکتا ہوں. اور یہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے, دس از یور رول ماڈل. اکیلے کھڑے ہوتے ہیں, اور جب سوسائٹی والے اپنے وہ جو ان کا فیسٹیول ہوتا ہے اسے جب واپس آتے ہیں, and they were furious کہ یار یہ کس نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ. اور پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں نا بڑی ایسی ویسی باتیں کیا کرتا تھا. call him. جب بلایا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے جو ہے بحث کرتے ہیں کہ تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. تو جب وہ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے, نقصان نہیں کر سکتے, تو تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو, تمہارا کیا نفع اور فائدہ اور کیا نقصان کریں گے وہ. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آگ بھڑکاؤ. اور جب آگ بھڑکائی جاتی ہے, ان کو کیٹاپولٹ میں ڈالا جاتا ہے, جب ان کو ٹاس کیا جاتا ہے. اب دیکھیں, جان قربان کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بندے کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ان کو ٹاس کیا جا رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے, ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ اگر پتا تھا تو پھر اس قصے کا کوئی, آپ سمجھ لیں کہ ہمیں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس کی کوئی سگنیفیکنس, کوئی امپورٹنس رہ ہی نہیں جاتی. ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ جب میں پھینکا جا رہا ہوں اور یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ان کو تو یہی پتا تھا کہ بس اب میں ختم ہو جاؤں گا, I'll die. اور جو ہم نے بات شروع کی تھی, جب بندے کے اندر یقین آ جاتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹکلی صبر بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے, وہ بہادر بن جاتا ہے, اور پھر وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس مومنٹ پہ کیا کہا, حسبی اللہ ونعم الوکیل, کہ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں. کاش کہ ہمیں یقین آ جائے, کاش کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا, اس کا تھوڑا حصہ ہی ہمیں مل جائے, واللہ العظیم نقشہ چینج ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو ٹیسٹ کیا, اور پھر جب ان کے گھر والوں نے, پرہیپس جو ان کے فادر ہیں آزر, آج ہم تھوڑی بہت بات کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے, اور there is no doubt, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کبھی کبھار کوئی ایسی بات کر دیں جو اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو, وہ پرانی بات کریں. It's very much possible. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں پتا نہ ہو, آپ کے دوست کو پتا ہو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کا دوست آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے کہ یار تم تو فارغ ہو, تم تو کسی کام کے نہیں ہو, رائٹ. یو ہمبل یور سیلف. اچھا یار مجھے نہیں پتا, آپ نے بتایا, تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ خیرا. سملرلی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فادر یعنی بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں, he doesn't know what is happening in the universities, یا ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, ہم اپنا روب جھاڑتے ہیں. Dad, you don't know anything. آپ کو نہیں پتا, زمانہ چینج ہو گیا, AI آ گیا, آپ کو نہیں پتا. ابراہیم علیہ السلام, ان کے فادر بت پرست تھے, نہ صرف بت پرست تھے, وہ خود بتوں کو تراشتے تھے. He was an idol carver, وہ کارو کیا کرتے تھے. اور آزر ہیں, وہ کہتے ہیں, اب میں ان کو ہیں کر کے پکاروں, I don't know how should I relate to him. آزر کہتا ہے کہ اے ابراہیم, اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں گا, I'll kill you myself. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, کرس کیا اپنے فادر کو. واللہ العظیم, بہت 3-4 آیات ہیں سورہ الانبیاء کی پروبیبلی, اس میں یا ابتی کر کے پکارتے ہیں اپنے والد کو, اور اینڈ میں کیا کہتے ہیں, اے ابا جان. اور دیکھیں, یا ابتی کا مطلب ہے اے ابا جان, میں آپ کے لیے استغفار ضرور کروں گا, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. This is what he did with his father, جو آئیڈل ورشپر تھا. تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے, پلیز اللہ کے لیے, آپ کے ماں باپ آپ کی جنت ہیں اور آپ کی دوزخ ہیں, یہ یاد کر لیں آپ. اگر آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں, بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے. Humble yourself down, ان کی بات سنیں. اور ہو سکتا ہے, دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بڑے زبردست انداز سے سمجھاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں ہم کم کر دیتے ہیں. جیسے بچہ کمزور ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، اسٹرینگتھ آتی ہے، اس کا پھر گراف نیچے آتا ہے. جب بڑھاپے میں بندہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایسا وقت آ جائے وہ بھاگ نہ سکے، اس کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھولنا شروع کر دے، وہ چڑچڑا ہو جائے. رائٹ؟ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ پھر اپنی جوانی کا روب جھاڑیں گے اپنے بڑوں کے اوپر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو ہیپن. جیسے تمہارے پیرنٹس نے تمہارا خیال کیا تھا جب تم بچے تھے، ایک ہی بات تم 50 دفعہ پوچھتے تھے کہ ڈیڈ واٹ از دس، ڈیڈ واٹ از دیٹ، اور وہ پیار سے تمہیں بتایا کرتے تھے. اور اب تمہارے بڑے جب تم سے 2 دفعہ پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ کو بتایا. آپ کا ذہن کدھر ہے؟ ڈونٹ ڈو دس پلیز. اپنی آخرت کو ضائع مت کریں. وہ ایک حدیث ہے، بہرحال اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس میں علماء کلام کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو جیسے ماں نے تمہاری خدمت کی ہے. اور باپ کے بارے میں آتا ہے، فادر کے بارے میں، کہ وہ جنت کا وسط دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے. اگر دروازہ نہ کھلے آپ کسی چیز کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اگر آپ کے والد راضی نہیں ہیں آپ سے تو جان لیں آپ انٹر نہیں ہو سکیں گے جنت میں. یہ ایک جنرل رول ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے. He was not financially strong. ان کے پاس کوئی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ تو نہیں تھا اپنے ساتھ، خالی ہاتھ نکلتے ہیں وہاں سے. اور جب بندہ فقیری میں ہوتا ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے جو اذکار ہمیں بتائے جاتے ہیں اس میں جب بھی آپ اللہ کی پروٹیکشن طلب کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، آپ کفر اور فقر کو آپس میں ملاتے ہیں. why؟ کیونکہ جو فقیری ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. بندہ پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال چھین کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی اپنی ساری زندگی دعا کرتے رہے. اینڈ ہی واز ہوپفل. یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کو بڑی ہوپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم میں. کوئی حافظ ہے تو ذرا ریسائٹ کرے پہلے کچھ آیات. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. What's next؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اچھا، بڑا پیارا انداز ہے. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میری بونز جواب دے گئی ہیں، میننگ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. اب آپ بڑھاپے کا ذرا اندازہ کریں کہ وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اور ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. کہتے ہیں اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر اس کے بعد محروم نہیں رہا. Whereas the reality is ساری زندگی دعا مانگتے رہے ہیں نیک اولاد کی، ابھی تک اولاد نہیں ملی. اللہ اکبر. اب جب ہم 5 منٹ یا 1 مہینہ 2 مہینہ کچھ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب نہیں سنتا، ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ I will not pray anymore. دیکھ کے یعنی پریکٹس کر کے دیکھ لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میری تو جو ڈیمانڈ تھی وہ تو وہاں کی وہاں پڑی ہوئی ہیں. یہ بات آپ جان لیں، آپ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آزماتے نہیں ہیں. my brothers، جس دن آپ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں گے you will see the difference. اگر آپ چینج ہی اسی لیے ہوئیں گے اچھا یہ جب ڈیمانڈز میری پوری ہوں گی الحمدللہ دین اسلام از فائن، ویری گڈ، زبردست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے.